جی، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ 131 نمبر سے پڑھنا ہے نا؟ جی پیچھے کریں ذرا. یہ پڑھ لیا تھا نا؟ ہاں پڑھ لیا تھا. یہ پڑھ لیا تھا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. اس حدیث کے اندر جو ہے، پہلے آپ ترجمہ سن لیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ ہو جائیں اس کی خواہشات، تابعاً اتباع، بطور اتباع، لما جئت بھی، جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اس کی جو تمام خواہشات ہیں وہ جو ہے اس چیز کے تابع ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اس حدیث کی تشریح یہ کہ اس کے اندر اتباع سنت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، چاہے وہ قولاً ہے، چاہے وہ فعلاً ہے، چاہے وہ تقریراً ہے، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور سب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے. تو اس حدیث کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کرنے کے لیے ہم اس کو کریں، اور جس چیز سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے، ہم اس سے رک جائیں اور ہم جو ہے اس چیز کی اتباع کریں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون، یہاں پر لا یؤمن احدکم سے ایمان، کامل ایمان کی نفی ہو رہی ہے، مکمل ایمان کی نفی نہیں ہو رہی. یہ کہا جا سکتا ہے اس حدیث سے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد محدثین نے یہ یہاں پر نقطہ نکالا ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے یہ لائے نفی کمال ہے، یعنی کامل ایمان والا وہ آدمی نہیں ہے تم میں سے جو کیا نام ہے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ نہ چھوڑتا ہو، اور کیا نام ہے اپنی خواہشات کے اوپر بھی عمل کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہو کیا نام ہے میں جو ہے دین کے اوپر بھی عمل کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات جو ہیں وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ترکیب اس طرح بن جائے گی کہ لا یؤمنو، یہ فعل بن جائے گا، احدکم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل بن جائے گا، حتی جار، یکون یہ فعل ناقص ہے، ہواہ یہ ہواہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ یکونو کا اسم بن جائے گا، اور تابعاً یہ صیغہ صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یکونو کی خبر بنائیں گے لیکن ابھی رک جائیں. تابعاً یہ صیغہ صفت ہے، لام جار، ما موصول، جئتو یہ فعل بفاعل، جئتو کے اندر تو ضمیر جو ہے وہ جئتو کا جی کا فعل بنے گی، اور یہ بن جائے گا فعل بفعل، اور با جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ جئتو کے متعلق ہو جائیں گے، اور جئتو جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ جو ہے ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ تابعاً صیغہ صفت کے متعلق ہو جائیں گے. اب تابعاً یہ صیغہ صفت جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا یکون کی خبر. اب یہ یکون فعل ناقص، ہواہ اپنے اسم، اور تابعاً اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا یؤمنو کے لیے مفعول بھی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟
جی سمجھ آ گئی؟ हत्ता को क्या बनाया आपने? حتی جار، तो इसके लिए मजरूर होगा ना पहले جی ये। یہ ٹھیک ہو گیا، یہ سارا یہ جار کے جار مجرور مل کر یہ یؤمنو کے متعلق ہو جائیں گے۔ یؤمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل ہے، اس میں مفعول بھی نہیں بنے گا۔ हम्म, سمجھ آ گئی؟ عبد الرحمن آپ کو سمجھ آئیے؟ जी خیر احمد فرحان، जी साहब। جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ حدیث ہوگی जी जी مکمل۔ اگلی حدیث یہ ہے کہ لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، کہ حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ان یربع، یہ کہ وہ ڈرائے مسلمن، کسی دوسرے مسلمان کو، کہ کسی ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اس حدیث سے جو ہے کیا نام ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے یہ منع کیا جا رہا ہے۔ ایک تو حدیث ہم نے پیچھے بھی پڑھ لی تھی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن اس حدیث کے اندر بھی مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سویا ہوا ہے اور جا کر اس کو ڈرا دیتا ہے۔ ہم اپنے بچپن کے زمانے بھی دیکھتے تھے کہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے تھے کہ جب کوئی آ رہا ہوتا تھا ہم اس کو ڈرا دیتے تھے، اچانک وہ گھبرا جاتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے کیا نام ہے کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کیا نام ہے وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے یا دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ ڈرائے۔ یہ حدیث ہے، اس کی ترکیب یہ بن جائے گی کہ لا یحل ساتھ لمسلم، ساتھ یہ بات پوچھنی تھی جی جی، یہ آپ نے جو مثال دی ہے یہ تو چلے بچپن میں کھیل ہوتا ہے نا، کھیل میں مذاق میں تو بنتا جی ہے۔ جی، لیکن وہ جو کیا نام ہے محسوس کرتا ہو، کیا نام ہے جس کو برا لگتا ہو کہ یار اس نے میرے ساتھ کس طرح کی حرکت کر دی، یہ اس کے لیے جو آپس میں کیا نام ہے جن کے مزاج ملتے ہیں یا جو وہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے سمجھ آئیے؟ جس کو جو بندہ جی محسوس جی کرتا ٹھیک ہے، یعنی جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ اس طرح کی حرکت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہاں، اس کے بعد جو ہے کہ لا یحل لمسلم ان یروی مسلما، لا یحل یہ بنے گا فعل اور لام جار مسلم مجرور، جار مجرور مل کر یہ یحل کے متعلق ہو جائیں گے۔ ان جو ہے یہ مصدریہ ہو جائے گا، یرویہ یہ فعل بفاعل، اور مسلمن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر یہ فاعل بن جائے گا یحلو کا۔ اب یحلو جو ہے یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ اس حدیث کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، کہ فرشتے جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے بیتن ایسے گھر میں فیہ کلب جس میں کتا ہوتا ہے، اور کتا ہو یا تصاویر یا تصاویر۔ اب یہاں پر کتے سے مراد وہ کتا جو شوقیہ طور پر رکھا جاتا ہے، جس کو پالتے ہیں پوستے ہیں، جو شوقین رکھتے ہیں، اس کتے سے اس کتے کی ممانعت ہے، نہ کہ وہ کتا جو شکار کے لیے رکھا جاتا ہے یا چوکیداری وغیرہ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس حدیث سے اس کتے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ وہ کتا مراد ہے جو شوقیہ جو ہے وہ پالتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں۔ اور تصاویر سے مراد جو ہے یہ جو جاندار کی تصویر مراد ہے، کہ جاندار کی جو تصویر ہے وہ جو ہے گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ البتہ کسی باغ کی تصویر ہے یا کسی بے جان چیز کی اگر تصویر گھر کے اندر لٹکی ہوئی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حدیث کے اندر اس کتے کی ممانعت کی جا رہی ہے جو شوقیہ طور پر جو ہے وہ گھر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کو پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی یہ اس طرح ہو جائے گی استاد صاحب یہ پوچھنا ترکیب تھا کہ کہ جو لا تدخل یہ جو الملائکۃ استاد صاحب ایک چیز بیتا، پوچھنی ہے، لا تدخل فعل الملائکۃ اس کا استاد فاعل، صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے۔ بیتن جو ہے یہ بن جائے گا موصوف۔ اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ ہے ثبتا، وہ فعل محذوف ہم نکالیں گے کہ ثابتہ کا مطلب یعنی ثابت ہو اس گھر کے اندر، یا آپ
اس کا مطلب واجدہ بھی نکال سکتے، اس کتے کا جو ہے یا اس تصویر کا جو ہے اس گھر کے اندر وجود پایا جا رہا ہو، تو یہاں پر ثبت جو ہے یہ فعل محذوف ہے، فا جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ ثبت فعل محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، اور کلبن یہ معطوف علیہ واو حرف عطف یہاں پر لا زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور تصاویر جو ہے یہ اس کا معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ معطوف علیہ جو ہے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ بن جائے گا بیتن کی بیتن موصوف ہم نے بنایا تھا تو یہ اس کے لیے صفت بن جائے گا، نہیں یہ ثابت فعل ہم نے محذوف نکالا تھا تو یہ ثابت کا فاعل بن جائے گا، قلب ولا تصاویر جو ہے یہ ثابت کا فاعل بن جائے گا۔ اب ثابت فعل محذوف جو ہے اپنے فاعل اور اپنے متعلق فیہی اپنے متعلق سے مل کر یہ بیتن موصوف کے لیے صفت بن جائے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ لا تدخل الملائکۃ کے لیے مفعول فی بن جائے گا، کیونکہ گھر بھی جو ایک قسم کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر مکان کا وہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی استاد جی ایک چیز پوچھنی ہے۔ جی اگلی حدیث، آواز آ رہی ہے استاد صاحب؟ حافظ شعیب ریاض صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی اگلی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حدیث بھی جو اوپر ہم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ اس کے ساتھ کی ملتی جلتی اس میں چند الفاظ ہیں جو زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر بھی وہی ما قبل والا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ انسان کو اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک والد سے انسان کی محبت ہے، والدہ سے انسان کی محبت ہے، اولاد سے انسان کی محبت ہے، تو اس محبت سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم کہ کامل ایمان والا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں یہاں تک حتی اکونا یہاں تک کہ ہو جائے احب الیہ زیادہ محبوب اس کی طرف، یہ حتی اکونا کا مطلب یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ زیادہ محبوب اس کے لیے یا اس کے نزدیک من والدہ اس کے والدین سے وولدہ اور اس کی اولاد سے والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی انسان جو ہے جتنا اپنی اولاد اور اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ زیادہ محبت قائم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اور جو ہے جو سنت ہیں سنت کو زندہ کیا جائے اور سنت پر عمل کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس فساد کے دور کے اندر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک شہید کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو اتنی بڑی ایک شہید کی عظمت ہے، تو سنت کی عظمت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر ہم کھا رہے ہیں کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ذرا سوچے، ہمارے ایک استاذی تھے وہ ہمیں یہ فرماتے تھے کہ کھاتے تو ہم ویسے بھی ہیں، پیتے تو ہم ویسے بھی ہیں، لیکن ہم تجدید نیت کر لیا کریں سنت کی کہ میں کھا رہا ہوں یا میں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو یہ دائیں ہاتھ
سے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر میں پی رہا ہوں اور پانی کی 6 سنتیں ہیں تو یہ ہمیں 6 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو میں ایک ایک سنت کے اوپر اگر عمل کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو ہے میں اگر کسی کو دعوت پر بلا رہا ہوں، دعوت پر بلانے کے جو آداب ہیں یا دعوت پر بلانے کی جو دعا ہے یا دعوت کھانے کی جو دعا ہے، یا کہیں پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے شروع میں دعا، اس کے درمیان میں دعا اور اس کے اینڈ میں دعا، اور اسی طرح کپڑے پہن رہے ہیں یا کیا نام ہے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کون سا پاؤں اندر داخل کرنا ہے، کون سا باہر نکالنا ہے، تو یہ یہ ہماری ضروریات ہیں، اور یہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہو جائے گی کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں پاؤں رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے، تو اس دعا اور اس سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا تقاضا ہے جو ان احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن یہ فعل بن جائے گا احدکم، احد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لا یؤمن کا فاعل بن جائے گا۔ حتی جار اکونا، اکونا کے اندر یہ اکونا فعل ناقص ہے، آنا ضمیر جو ہے وہ اکونا کا اسم ہے، کیونکہ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو یہ سارا اس کا انا ضمیر جو ہے اس کے اندر مستتر ہے اور وہ اس کا اسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے احبا، یہ اسم تفضیل ہے، الا جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ احبا کے متعلق ہو جائیں گے، اور من جار والدہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ولدہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، الناسی یہ مؤکد بن جائے گا اور اجمعین اس کی تاکید بن جائے گی، تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ معطوف ثانی بن جائے گا۔ اب معطوف علیہ جو ہے اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ من جار کے لیے مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر یہ احبا اسم تفضیل جو ہے یہ اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ اب اسم تفضیل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ اکونا کی خبر بن جائے گا، فعل ناقص کی خبر بن جائے گا۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر حتی جو ہے یہ جار ہے اس کے لیے مجرور بن جائے گا، جار مجرور مل کر یہ لا یؤمن کے متعلق ہو جائیں گے۔ لا یؤمن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگلی حدیث، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ اس حدیث کے اندر جو ہے ایک تاکید یا وعید بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کسی مسلمان مومن کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے یا یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن یا اس سے اوپر بات چیت نہ کرے، مطلب قطع کلامی کرے، یعنی اس کے ساتھ بولے نہیں۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو 3 دن یا اس سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے نہیں بولتا تو وہ آگے فرما دی کہ داخل النار، وہ کیا نام ہے جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ وعید بیان کی جا رہی ہے۔ تو لا یحل لمسلم، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ان یحجر اخاہ، کہ یہ کہ وہ قطع کلامی کرے یا چھوڑ دے اپنے بھائی سے بات چیت کرنا فوق 3، فوق 3 کا مطلب ہے 3 دن سے اوپر، 3 دن بھی اس کے اندر آ گئے اور 3 دن سے اوپر بھی، یعنی 3 دن سے کم میں اگر کوئی بات چیت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کوئی ایسی وعید نہیں ہے، لیکن جو 3 دن اور 3 دن کے اوپر کیا نام ہے جو بغیر کسی وجہ کے کیا نام ہے قطع کلامی کر رہا ہے، بات چیت نہیں کر رہا، یا تھوڑی سی انسان کی فطرت میں غصہ آ جاتا ہے یا کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو اس کو بات کو اتنا لمبا کر دینا
کہ مہینے مہینے اور سالوں سالوں تک نہ بولنا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ فوق ثلاثن، کہ 3 دن یا 3 دن سے اوپر اگر وہ بات چیت نہیں حلال نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. فمن حجر فوق ثلاثن فماتا، جو آدمی کیا نام ہے 3 دن سے اوپر قطع کلامی کر کے کی، فماتا پس وہ مر گیا، داخل النارا تو وہ جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس استاد کے صاحب بعد مجھے اس آپ حدیث کی نے بتایا ترکیب یہ ہوگی کہ استاد صاحب مجھے آواز آ رہی ہے؟ لا یحل لمسلم. حافظ فیب ہاں جی ریاض صاحب آپ کی استاد آواز صاحب نہیں آ رہی، آواز آپ آ رہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. استاد جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لا یحل لمسلم، لا یحل حلال نہیں ہے. یہ لا یحل یہ فعل بن جائے گا، لام جار مسلم مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے لا یحل کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، یحجرا فعل، اخاہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا فاعل، اور فوق ثلاثن یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ یحل کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یحل جو ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ مفسر بن جائے گا. مفسر آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے. فمن حاجرہ، من شرطیہ ہے، حاجرہ فعل ہے، فوق ثلاثن فوق مضاف ہے، ثلاثن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور نہیں فوق مضاف ہے، اور ثلاثن جو ہے یہ معطوف علیہ، فا عاطفہ، ماتا فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف بن جائے گا، اور ثلاثن یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فوق مضاف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ حاجرہ کے لیے حاجرہ کا فاعل ہو جائے گا. حاجرہ اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو جائے گا، من کے لیے یہ شرط بن جائے گا پورا کا پورا جملہ. من حاجرہ فوق ثلاثن فماتا یہ پورے کا پورا جملہ شرط بن جائے گا. اور داخل النار، داخل فعل بفاعل، النار اس کا مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ جملہ تفسیریہ ہو جائے گا. بس میرے خیال میں یہاں آواز آ تک رہی ہے؟ کافی ہے. جزاک اللہ استاد صاحب خیرہ. آواز آ رہی ہے؟ کسی کو میری آواز